أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ سورہ غاشیہ ہے. قرآن کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق یہ 88 نمبر پر ہے اور جو اترنے کی ترتیب ہے اس میں 68 نمبر پر اتری ہے. 26 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 92 الفاظ ہے اور 381 حروف ہے. مکہ میں اتری ہے. اس کا نام غاشیہ ہے. غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپنے والی، چھپانے والی، چھا جانے والی. تو اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے اور اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں اس کا تعلق قیامت سے ہے. تو قیامت میں جو حالات ہوں گے اس کا اثر ہر چیز پر ہوگا. تو اس لیے کہا کہ قیامت کا ایک نام ڈھانپنے والی چیز. ہر آدمی پر، مرد پر، عورت پر، باپ پر، بیٹے پر، میاں پر، بیوی پر، بوڑھے پر، جوان پر، ہر ایک پر اپنا ایک اثر ہوگا. تو اس لیے اس کا نام غاشیہ ہے، سورت کا بھی اور قیامت کا بھی. ترجمہ: هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس، یعنی ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے هل اتاک، کیا آپ کے پاس حدیث، وہ بات پہنچی، الغاشیہ جو ڈھانپنے والی چیز کی ہے، یعنی قیامت. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس قیامت والی بات پہنچی ہے. اب یہاں جو سوال ہے یہ سوال حقیقت میں سوال نہیں بلکہ شوق دلانے کے لیے کہ آپ کو قیامت کے حالات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. آپ نبی ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک گھر میں ایک عورت یا کوئی اور یہ سورت پڑھ رہا. تو اس عورت نے پڑھا هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے سنا تو اس کا جواب دیا کہ ہاں اتانی حدیث الغاشیہ، کہ میرے پاس ڈھانپنے والی بات آ چکی ہے. اس کے بعد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ. اب قیامت کے دن دو جماعتیں ہوں گی، ایک اچھوں کی اور ایک بروں کی. تو پہلے جو برے لوگ ہیں جن کو دوزخ میں جانا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے، ان کی کیا حالت ہوگی وہاں پر اس کا تذکرہ ہے. وجوہ، ان کے چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، لٹکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، ذلت طاری ہوگی ان پر،
چہرہ، چہرے سے مراد چہرے والے ہیں، چونکہ آدمی کو جب اچھی خبر پہنچتی ہے تو ابھی اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، اور بری خبر پہنچتی ہے تب بھی اس کے چہرے سے ہی، جو فیس ریڈنگ جانتے ہیں وہ چہرے سے، بھائی کچھ ہوا ہے، ایسا پوچھتے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، بہت خوش نظر آ رہا ہے، پینڈے پینڈے تو کھلا، اور کبھی ارے بھائی کچھ گھر میں خیریت تو ہے، دونوں بات، تو یہ سب چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی کہا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے لٹکے ہوئے ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے۔ خاشعہ یہ لفظ قرآن میں نماز کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کے معنی دل کی توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا، اور یہاں خاشعہ کے معنی ہے کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، یہ آخرت میں ہوگا۔ آخرت میں جن لوگوں نے اچھے کام نہیں کیے ہیں ان کے چہرے اتر جائیں گے، چونکہ ان کو کہا تھا دنیا میں کہ نماز پڑھو، عاجزی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، دوسرے اچھے کام کرنے کے کہے نہیں کیے، تو ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ، عاملہ کہتے کام کرنے والے، ناصبہ کہتے تھکنے والے، تو کہ جو دنیا میں بہت محنت کرتے تھے اور بہت تھکتے تھے، دنیا میں یہ چہرے جو لٹکے ہوئے ہوں گے وہاں، ان کا دنیا میں بہت محنت، بہت تھکتے تھے۔ یہ کس کے بارے میں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ آ گئے، مثلا یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، اس میں بہت سارے رشی منی ہوتے ہیں کہ وہ شادی بھی نہیں کرتے، کھانا پینے سے بھی دور، اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک شکتی کو پالیں، اللہ کو پالیں، خدا کو، ایشور کو پالیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بہت تھکتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، معاشرے میں سماج سے بھی کٹ کے جنگلوں میں رہتے ہیں، بہت محنت کرتے، بہت تھکتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا؟ تسلا نارا حامیہ، کہ وہ جلیں گے آگ میں، کیسی؟ تاکہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اسی طرح عیسائی لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ماننی پڑے گی۔ لیکن بہت سارے عیسائی پوپ، پادری، فادر، جو بھی ان کے نام ہوتے ہیں، ان کو اب کئی اچھے بھی ہوتے اس میں، تو وہ بھی لوگ، ان میں بھی ایسا رہبانیت، شادی نہیں کرنے کی، سنیاس پنا، اور وہ لوگ بھی اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی نتیجہ کیا؟ محنت بہت، لیکن ڈھنگ صحیح نہیں، طریقہ صحیح نہیں، عامل الصالحات ہے لیکن آمنو نہیں ہے، ایمان نہیں لائے، تو کہا یہ بھی جلیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر جا رہے تھے، تو آپ کو ایک پادری ملنے آیا، تو بوڑھا تھا، پتلا ہو گیا تھا، چہرہ پیلا پیلا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور بالکل کمزور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پوچھا بھائی کیا؟ تاکہ میں چرچ میں بیٹھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے؟ تاکہ بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن طریقہ صحیح نہیں اس کا، ایسے ہی تھکے جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے، حضرت عمر نے آیت پڑھی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت بھی کر رہا ہے، تھک بھی رہا ہے، لیکن نتیجہ دوزخ ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سائنسداں ہوتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اتنی چیز کے پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیا رات، کیا دن، کیا گرمی، کیا سردی، کیا بھوک، کیا کھانا، کیا پینا، کیا بیوی، کیا بچے، کیا دوست، کام میں لگ جاتے ریسرچ پر کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، پوری محنت۔ لیکن اس محنت کے بعد ان کو پہنچنا کہاں تھا؟ اللہ کی قدرت تک۔
کہ یار اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، یہاں پہنچنا تھا لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ بہت محنت، لیکن اتنی ساری محنت کے بعد بھی خدا نہ ملا تو کوئی فائدہ نہیں۔ سائنٹسٹ بننا گناہ نہیں، اچھا کام ہے، بننا چاہیے۔ سائنس ہم نے ہی دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ یہ تو چوری کر کے کام کر رہے ہیں۔ 1700 صدی تک ہمارے پاس تھا سب، اس کے بعد ہماری کتابوں کے ٹرانسلیشن ہوئے، بھاشانتر ہوئے، ہمارے لوگوں کے پاس سیکھا، اور ہم لوگ ماشاءاللہ اے سی چالو کر کے سو گئے، اور وہ لوگ محنت کر کے نکل گئے تو وہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ورنہ سائنس دیا ہم نے ہے۔ ورنہ عیسائیوں کے وہاں تو عقل استعمال کرنا بھی گناہ تھا، عقل استعمال کرنا بھی، کئی سائنٹسٹوں کو اسی لیے پھانسی دے دی کہ انہوں نے عقل استعمال کی، پوری ہسٹری ہے۔ تو یہ ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے، یعنی جہاں آگ جل رہی ہوگی اس میں گرم گرم پانی ہوگا، وہ پینے کو دیا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو ظاہر بات ہے پانی کھولتا ہو، میں کو آکڑا ہو جاتا، کاکڑے ہو جاتے، ڈاکٹر کہتے ہیں نمک کا پانی گرم کر کے کلی کریو، پھر بھی کتنی مرتبہ پھونک مارتے ہیں، انگلی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کتنا گرم ہے، اس کے بعد کوگرے کرتے اور کاکڑے کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ تو کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو دیکھ کے ہی پینے کا نہیں ہوگا، لیکن پیاس اتنی لگے گی۔ کتابوں میں آیا کہ بھئی آدمی پیے گا تو یہاں پیے گا تو یہ پورا جل جائے گا، اس کا ہونٹ یہ نیچے آ جائے گا، اوپر چلا جائے گا، اور پیے گا تو انتڑیاں سب پیچھے کے راستے سے جلتی ہوئی نکل جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، سوائے ایک کھانے کے، اور وہ کھانا کیا؟ کھاردار کانٹے دار درخت۔ وہ کیا آتا ہے اپنے رمضان میں کھاتے، وہ انانس، اس پر چھوٹے چھوٹے ہوتے، اس کو بھی صاف کر کے ہم تو کھاتے ہیں۔ یہ تو پورا پائنیپل، یہ کانٹے کا ہی درخت ہوگا، پورا کانٹا، کھایا نہیں جائے گا۔ بعض جگہ لکھا زقوم، بعض جگہ غسلین، خون اور پیپ، یہ ساری چیزیں ہوگی کھانے میں، یعنی یہ سزا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ لا یسمن، دنیا میں کھانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ 2 فائدے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کی صحت اچھی بنتی ہے، اور دوسرا ہے کہ بھوک مٹتی ہے۔ لیکن یہ کھانا کیسا ہوگا؟ لا یسمن، لا یسمن، یہ کھانا ان کو موٹا نہیں کرے گا، ان کی صحت نہیں دے گا ان کو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے مذاق اڑایا، الا من ضریع، یہ ضریع تک آیت اتری تو مذاق اڑایا کہ ہمارے اونٹ یہ ضریع کھاتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں آیت اتاری لا یسمن، وہاں کا ضریع الگ ہے۔ دنیا میں عرب میں اونٹوں کے کھانے کے لیے جو پتیاں ہے، ضریع کا درخت ہے، وہ تو اونٹ کے لیے اچھا ہے، لیکن آخرت کا جو ضریع ہے وہ سزا کے طور پر دیا جائے گا، تاکہ لا یسمن، وہ موٹا نہیں کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور بھوک بھی ختم نہیں کرے گا۔ یہ جہنمی لوگوں کے حالات ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اب تک جو ایسے برے برے کام کر رہے ہیں ہم سب نکلے یہاں سے، اس لیے سنایا اللہ نے۔ اور یہ صورت کیسی ہے اس کے بارے میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، سبح اسم اور هل اتاک، ہم بھی ہر جمعہ کو سنتے اکثر، بلکہ حدیثوں میں آیا کہ اگر ایک ہی دن عید اور جمعہ ہوتی نا تو دونوں میں وہ پڑھتے تھے حضرت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ میں وہ بھی آتے جو ہفتے میں نہیں آتے، اور عید میں وہ آتے ہیں جو جمعہ کو بھی نہیں آتے، تو سب کو اللہ سنواتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو اور عید کے دن یہ پڑھ کر
سناتے تھے، تاکہ پورے مجمع کے سامنے جنتی کے بھی حالات آ گئے اور دوزخیوں کے بھی حالات آ گئے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بھئی ہم جانتے نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن چلو اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو آج سے ہم سب کو معلوم ہو گیا کہ اس سورت کے شروع میں کیا کہا گیا ہے، کہ جہنم کے حالات بیان کیے۔ اب چونکہ قرآن نا امید کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے جیسے ہی جہنم کے حالات آئیں گے فوراً کس کے حالات آئیں گے؟ اللہ جنت بھی کھولے گا۔ تو جنت ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تازہ ہوں گے۔ آدمی نہا کے نکلتا ہے تو کتنا فریش ہوتا ہے، ارے فریش ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی سو کر اٹھا پھر نہا کے نکلتا ہے تو کتنا فریش ہوتا ہے، چہرے میں بشاشت ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ آدمی موڈ میں ہے، تاکہ اس دن چہرے تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، انہوں نے دنیا میں جو کام کیے تھے اس پر وہ مطمئن ہوں گے کہ اللہ نے میرے سے نماز پڑھوائی، روزے رکھوائے، حج کروایا، زکوٰۃ دلوائی، مسجد میں آتا جاتا رکھا، دین کے کاموں میں جڑتا رکھا، لوگوں کی خیر خواہی میں رکھا، خدمت خلق میں رکھا، بیماروں کی تیمارداری میں رکھا، موت میت میں تعزیت کے لیے ہر کام اللہ سے، بیوی کے حقوق ادا کروائے، بچوں کے حقوق ادا کروائے، سب تو اپنی کوشش پر مطمئن ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، جنت ایسے بھی بلند ہے اور اس میں بھی اعلیٰ کیٹیگری میں ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں بکواس نہیں سنے گا، بکواس تیری میری، گالی گلوچ، غیبت، ادھر ادھر بیکار کی چیزیں بالکل نہیں۔ وہاں تو کیا ہوگی؟ سلامن سلاما، جنت میں کیا بات ہوگی؟ سلامن سلاما۔ فرشتے بھی ملیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، میں اور آپ بھی ملیں گے تو السلام علیکم۔ اللہ کی زیارت اور ملاقات ہوگی تو کہ سلامتی کی بات، کوئی شور نہیں، کوئی بکور نہیں، اس کی رنگ بج رہی میری نیند خراب ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں ارے ہوتا ہے نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فیہا عین جاریہ، اور اس میں جاری چشمے ہوں گے۔ عید کے دن جاتے ہیں نا جہاں پانی جھروکھے نکلتے پہاڑ میں سے، وہاں نہانے جاتے نہیں جاتے عید کے دنوں میں؟ اور اب تو کچھ لوگ، ابھی بتایا کسی نے کہ بھئی کشمیر جانے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو گھومنے کی جگہ پر ایسا روم بنا دیا کہ آدمی وہاں سے ویڈیو بنا تو ایسا لگے کہ کشمیر میں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ان کے بس میں نہیں، ورنہ جنت بھی بنانے لگے یہ لوگ۔ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے۔ اب ہم کو تو عید کے دن تاکہ گھومنے، جنت میں بیٹھے بیٹھے تاکہ دودھ کا چشمہ تاکہ ادھر آ جائے گا، شہد کا چشمہ تاکہ ادھر آ جائے گا، جہاں چاہیے پینا ہو تو پینا، مزے کرنے ہو تو مزے کرنے کے لیے وہاں چشمے آ جائیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں صوفے لگے ہوئے ہوں گے۔ سرر مرفوعہ، پروگرام ہوتا ہے، شادی ہوتی، اسٹیج سجاتے آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ صوفہ رکھتے ہیں اور صوفے میں پھر بیٹھتے ہیں۔ صوفے میں صرف ایک آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ فیہا سرر مرفوعہ، تو وہاں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جب لگتا ہے تو وہاں ٹپوئی بھی رکھتے ہیں نا بھائی، پانی کے لیے بوتل ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، تو وہاں پیالے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، ترتیب سے پیالے، سونے چاندی گلاس کے بہترین پیالے ہوں گے، اور جو پینا ہے پانی، دودھ، شہد، لسی، اور جتنے بھی ڈرنکنگ ابھی تو جتنے آئے اور قیامت تک آئیں گے، سارے ڈرنکنگ سے اوپر کا ڈرنکنگ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ہر جگہ تکیے ترتیب سے لگے ہوئے ہوں گے۔ گھر میں تو کیا ہوتا ہے بھائی، وہ بیٹھنے کا روم، اس کو ڈرائنگ روم بولتے ہیں، ڈرائنگ روم میں ایک جگہ بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ، اب زیادہ مہمان آ گئے تو کچھ کو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اگر کسی کو بیمار آ گیا تو اس کو تکیہ ادھر سے اٹھا کے دینا پڑتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، جہاں جاؤ وہاں ایسا ہوگا۔ آپ ادھر بیٹھنا چاہے تو ادھر بھی تیار ہوگا، ادھر بیٹھنا چاہے تو ادھر بھی تیار، ہر جگہ تیار ہوگا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی استقبال ہوگا۔ اور یہ تو جنت کی خالی جھلک ہے، اور وہ دوزخ کی جھلک ہے، دونوں کی جھلک بتلا دی۔ اب آگے ہمارا امتحان ہے
کہ ہم کس راستے پر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے راستے پر لگا دے اور دوزخ والے راستے سے ہٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔